ممبر بننا چاہیے۔ افغانستان نے کہا نہیں، لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جب پروان چڑھ رہا تھا اور پختونستان کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ زنجیر جو طورخم پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کر اور یہ مارگلہ میں لگا دیں گے یا اٹک پہ لگا دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کیا شکل ہے، اب وہاں پر وہ کروسیڈ آ چکا ہے۔ یہ کروسیڈ، اس پر جو ایک کتاب بڑی شاندار ہمارے ایک صحافی نے لکھی ہے، جیسے یہاں سرحد میں حیات اللہ خان تھے ایک صحافی جو قتل کر دیے گئے، ایسے ہی عابد اللہ جان تھے، وہ تنظیم کے رفیق ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، انہیں بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، انہیں اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اب کینیڈا میں کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں۔ اینڈ آف ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی لبرل سیکولر ڈیموکریسی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسلام کا نظام آئے گا، یہ انہوں نے ثابت کیا۔ اینڈ آف ڈیموکریسی، اینڈ آف ہسٹری کتاب لکھی تھی فوکویاما نے، اس کے جواب میں یہ اینڈ آف ہسٹری کتاب انہوں نے لکھی، اور ایک کتاب افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کی جو بات تیار ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے، اور شاید اس لیے ہو رہی ہے ہماری بہت سی باتوں سے یہودی ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ حدیث میں اس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنسب بإیلیاء، یہ جو آخری زمانے میں جو کتاب جو حدیث کی کتابوں میں باب الملاحم ہے اور جنگوں کا تذکرہ ہے، الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ، اسی میں پھر ذکر آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، کوئی ان کا رخ موڑ نہیں سکے گا، اور وہ جا کر سیدھی ایلیا میں جو حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا وہاں جا کر جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور یہودیوں کا جو ہے قبضہ اس کو یہاں سے لوگ جائیں گے جو وہاں سے باگزار کرائیں گے، اسی کو بنایا انہوں نے۔ اور چونکہ ذرا سی ایک جھلک، ابھی اسلامی نظام نہیں تھا، نہ وہاں سیاسی نظام بنا تھا طالبان کے تحت، نہ ابھی معاشی نظام کوئی بنا تھا، چند ایک اسلامی سزائیں نافذ کی تھی اور 90-95% ایریا جو ہے افغانستان کا کرائم فری ہو گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، انہوں نے سوچا کہ یہ نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو انہیں یہ نظام۔ اگر، اور میں آپ کو نوٹ کرا دوں، ہمارے ہاں کے سیکولر دانشوروں میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کو۔ وہ طالبان کے زمانے میں کابل گئے، 8-10 دن وہاں رہے، واپس آئے تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے جامع حقانیہ، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ جاوید اقبال کے الفاظ ہیں۔ لہذا اب یہی تو وہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے۔ شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، اس وقت جو ہے پورا کا پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے اعلی کار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، ایک لفظ، توبہ۔ تاریخ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے، لیکن ہوئی ہے۔ الا قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، قوم سے ناراض ہو کر، لہذا وہاں عذاب کے آثار آئے، پوری قوم نے توبہ کی، عذاب کے آثار ٹل گئے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ میں جب وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، جب نیبوکڈنیزر نے 6 لاکھ یہودی بیت المقدس میں قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، اور بیت المقدس میں ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا تھا، ہیکل سلیمانی کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی بنا دی کہ لوگوں توبہ کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف، مشرکانہ اوہام سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ پھر ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا اور ایک عظیم تر حکومت ان کی قائم ہوئی، مکابی پاور کہلاتی ہے وہ تاریخ کے اندر۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی توبہ کو اللہ قبول فرما لے۔ اس میں اب میں سب سے پہلے
میں کہتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. دعا سب سے پہلے صدر مشرف صاحب کے لیے. بہرحال وہ آپ کو پسند ہو نہ ہو، مجھے پسند ہو نہ ہو، اس وقت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دل بدل سکتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو بدل دے، وہ کھڑے ہو جائیں. اب جب آئے کوئی نہ کوئی مرحلہ آئے گا، ڈو مور، اور ان کے لیے بڑا امتحان ہو جائے گا. اس وقت وہ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، وٹ سو ایور may come، جو بھی ہو جائے، ہر بعد کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. بابر نے بھی توبہ کی تھی. جب رانا سانگا کا مقابلہ ہوا ہے اور بابر کو خطرہ ہو رہا تھا کہ اب میرا معاملہ جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو توبہ کی ہے، شراب کے برتن توڑے ہیں، اللہ کی مدد مانگی ہے، نصرت خداوندی کے لیے کو پکارا ہے، اللہ نے فتح دی. تو بہرحال اس کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے. میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں، دشمن نہیں ہیں، لیکن اصل ایک بات جو ان کے سامنے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں، اور اس کی بقا اور اس کا جو استحکام ہے وہ سوائے اسلام کے کسی اور شے سے نہیں ہو سکتا. یہ بات کاش کہ ان کی سمجھ میں آ جائے. آ سکتی ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. انسانی شخصیتوں کے اندر بھی انقلاب آ جایا کرتے ہیں. دوسری توبہ دستوری سطح پر. وہ دستوری سطح کے اوپر توبہ کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے ایک دستور میں ترمیم، اس دستور میں جو چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ منافقت کا پلندہ بنا ہوا ہے، وہ سارے چور دروازے بند کیے جائیں، پلگ کیا جائے ان تمام کو. اس کے لیے ہم نے ایک ترمیم کا خاکہ بنایا، اسے شائع کیا، بڑے پیمانے پر شائع کیا. بہرحال یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. اس کو کہا تھا اس وقت جنرل حمید گل صاحب نے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو پاکستان میں ایک سافٹ ریولوشن آ جائے گا. اگر دستور میں یہ ترامیم ہو جائیں، وہ دستور جس میں جڑ بنیاد خلافت کی موجود ہے، صرف کچھ دفعات نے ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے. ان دفعات کا معاملہ اگر درست ہو جائے، توبہ کی جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، تو یہ دستور جو ہے خلافت کا بہترین دستور بن جائے. میری آخری بات رہ گئی قائد اعظم کے معاملے میں، جو ذکر مجھے کرنا چاہیے تھا، کہ ان کی وفات سے 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے. 11 ستمبر 1988 کو یہ شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں. اسے ہم نے بہت عام کیا ہے. وہ ایسی عمدہ ملاقات کی تفصیل بھی اتنی عمدہ ہے کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تک قائد اعظم کی عظمت بھی تھی میرے اندر، جذبہ شکر بھی تھا، محبت نہیں تھی. محبت پیدا ہوئی ہے اس کو پڑھ کر. کس قدر اس شخص کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا. چنانچہ ان کے الفاظ جو ہیں، تھوڑا سا حصہ میں اس کے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. بلایا، PNA سے نیگوشیشن ہوئی، بات طے بھی ہو گئی تھی. وہ تو ضیاء الحق صاحب پہلے سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، تیاری کر چکے ہوئے تھے قبضہ کرنے. بہرحال یوکرائن میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، جارجیا میں جو ہوا، کرغزستان میں جو ہوا، لیٹن امریکہ میں جو ہوا، یہ یک طرفہ مسلح بغاوت نہیں، پرامن، منظم، ایک مضبوط جماعت کی زیر قیادت مطالبہ، یہ چیزیں ختم کرو. اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا، یہ گویا کہ وہ ہارڈ ریولوشن کا ہوگا. اور اس کے لیے تنظیم اسلامی بھی ہے، اس کے لیے تحریک خلافت بھی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں، کمپیریٹو سٹڈی کریں، اور جماعتوں کو بھی دیکھیں. جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے، اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں. کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے. تو ہمارا مطالعہ جو ہے، ہماری کیا ہے، تحریک خلافت ہے. بعض لوگ جو ہیں اس میں ذرا پیچیدگی کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک خلافت ہے یا تنظیم اسلامی ہے. تو مثال کیا ہے، تحریک پاکستان تھی، لیکن جو جماعت اس کی علمبردار تھی اس کا نام مسلم لیگ تھا. ہماری تحریک خلافت کی تحریک ہے، جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا. اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے. لہذا اس کے لیے جد و جہد ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا. یہ ایک علیحدہ موضوع تھا
اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں. اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی. آپ کو معلوم ہے